اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں مرد و عورت کے درمیان فاصلے کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن جو مشہور ہیں فقہا کے درمیان شیخ طوسی کے زمانے سے اب تک کہ یہ فاصلہ جو ہے مستحب ہے، کیونکہ روایات بہت ہیں اس میں۔ بعض فقہا یا احتیاط واجب کے قائل ہیں، نہیں ساتر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے نہیں دیکھا کوئی فقیہ یا کسی روایت میں کہ اطلاق کی جو روایات تھے اس کے خلاف کسی نے کچھ کہا کہ مرد ایک طرف ہیں اور خواتین ایک طرف ہیں، بیچ میں کوئی پردہ ہے کہ اس کے بعد بھی فاصلے کی ضرورت نہیں، پھر ضرورت نہیں ہے۔ ساتر یعنی کوئی معنی بیچ میں اگر ہے جس میں دکھ نہیں رہے لوگ، اس میں کافی۔ جہاں ساتر نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، وہاں جو مشہور ہے وہ تواتر۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی کہ عورتیں اور مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں رسول کے زمانے میں، اور فاصلہ بھی نہیں تھا پیغمبر کی مسجد میں جو پیغمبر جماعت پڑھاتے تھے۔ تو یہ فاصلہ جو ہے یعنی دوری، یہ احتیاط ہے۔ دوسری بات یہ کہ احکام الزامی جو یعنی واجب اور حرام کے جو احکام ہیں وہ واجب کفائی ہیں، یعنی سب کو جاننا ہے یا حد تک ہر ایک تک پہنچانا ہے، لیکن مستحبات اور مکروہات کو اس کو بتانا بھی مستحب ہے اور اس کو جاننا بھی مستحب ہے۔ نہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں کوئی پردہ نہیں تھا مرد اور عورت کے درمیان، اور عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں، لیکن فاصلہ نہیں تھا کوئی خاص۔ لہذا روایات جو فاصلے کے بارے میں ہیں یا سطر کے مقابلے میں پردے کے سلسلے میں ہیں یعنی نماز کے دوران، وہ مستحب کے اوپر حمل کی ہے علماء نے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ مستحب کا حکم ہے کہ اگر کوئی پردہ نہ ہو بیچ میں تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں۔ کہ ہر دلیل میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مطلب ایک ہونے چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ رمضان کی کسی رات میں تین رات ہم نے اسی بحث پر ہم نے گزاری کہ روایات جو ہمارے پاس ہیں کہ تمام مستحبات پہ تعدد مطلوب ہے، تعدد ہے، مگر یہ کہ دلیل آئے اور اس کو خارج کر دے۔ دیکھیے ایک ہے ریا ہے اور ایک سمع ہے، یعنی ریا کا مطلب یعنی کہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یعنی عمل کے ذریعے کسی دوسرے کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ دوسرا ہے سمع۔ سمع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل دوسروں تک پہنچے، لوگ نقل کریں۔ ریا جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے اور عمل باطل ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جس میں ارایہ کرنا، دکھانا خود مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، جیسے کسی کو تعزیت کرنا، تشییع جو کر رہا ہے اس میں مستحب ہے کہ خود پہنچنے والا انسان جو تشییع میں شرکت کر رہا ہے وہ اہل خانہ کو دکھائے کہ میں آیا ہوں۔
اسی طرح اہل بیت کہ اس کو دکھانا کہ اس طرح کہ اس کی وجہ سے شاید بڑھے، لوگ اور آنے کی تشویق ہو، لہٰذا ممکن ہے کہ سمعے اور ارایہ کرنا، دکھانا اور پہنچانا، بات کو پہنچانا، یہ پسندیدہ ہے زیارات اور اس طرح کی چیزوں میں۔ جیسے کوئی انسان گریہ کرے امام حسین کے مجلس میں نے دیکھا تھا کربلا معلیٰ میں کہ جب وہ شخص گریہ کرتا تھا تو ان کا بدن ہلنے لگتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کے بدن کے ہلنے سے اور ان کے اس رونے سے ان کو بھی گریہ ہوتا تھا، نہ کہ اس مجلس سے یا مصائب سے، بلکہ ان کے عمل کو دیکھ کے لوگ گریہ کرتے تھے۔ تو یہ دکھانا یا دکھنا یہ مطلوب ہو جائے گا۔ جب دلیل کہہ رہی ہے کہ اگر گریہ نہ آئے، رشک نہ آئے، تو اپنے چہرے کو رونے والے جیسا بناؤ، یہ بھی ثواب روایت ہے اس کی۔ اور یہ باب جو لا اقتضائیات ہے، یعنی واجب اور حرام کا نہیں ہے، مستحب کا۔ جب دلیل آ گئی تو مسئلہ ختم۔ اگر دلیل نہ ہوتی تو ہم نہیں کہتے، لیکن چونکہ دلیل خود کہہ رہی ہے اگر نہیں رو پا رہے ہو تو رونے جیسی شکل بناؤ، خود یہ کہ عمدن یہ کام کرو، یعنی کوشش کرے کہ اس کو رونا آ جائے، جیسے اپنے اندر اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرو تاکہ حلیم ہو جاؤ، تاکہ بردبار ہو جاؤ، تاکہ متقی پرہیز کرو، یعنی پہلے کوشش کرے، تصنع کرے، پھر سیکھ جائے۔ ایک تظاہر بکا ہے یعنی رونے کا ظاہر کرنا، اور ایک ہے رونے جیسی شکل بنانا۔ بس اپنے سر کو ہلا رہا ہے تاکہ لوگ شاید یہ رو رہا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ روایت آگے اس کو مدد کر رہی ہے۔ اون معنی دویمشه، بله، استعبر، بله. چرا به اطلاقش نگیم، نشه تمسک کنیم؟ چرا اطلاقش میگیم؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ چونکہ مطلوب ہے لہذا ثواب ہے۔ ثواب داره. همون وجبت له الجنه. اگر دلیل نہ ہوتی تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ تباکی بھی جنت کی ضامن ہے، لیکن چونکہ دلیل کہہ رہی ہے لہٰذا ہمیں قبول کرنا ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا، جسے جو گریہ کرنے والا ہو یا جس نے دوسرے کو گریہ کرایا یا گریہ کرنے والی جیسی شکل بنائی۔ معلوم در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها اگر روایت نبود نمیتونستیم بگیم. از اونجا عیبی نداره، از اونجا عیبی نداره، شاعر ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ از جهت شعائر باز عیبی نداره، قبول دارم من، چون دیکھیں روایت ہے من بکا او ابکا او تباکا،
وجب لہ الجنہ، تینوں چیزوں کو روایت نے خود شامل کر دیا ہے. حالا دعای کمیل شبش چهارشنبه آدم بخونه اشکال داره؟ کیا دعائے قبیل اگر بدھ کی رات میں انسان پڑھے کوئی اشکال نہیں؟ کوئی اشکال نہیں. خدا سے دعا کر رہا ہے کسی از خدای عز و جل داره می‌خواد. روایات متواترہ کی وجہ سے اور کثیر فتاوی کی وجہ سے فقہا تمام مستحبات جو لا اختصاصیات یعنی حرام اور واجب کو چھوڑ کے، لا اقتضاء اس میں تعدد مطلوب ہے، یعنی اس میں وقت اور عدد اس کو کم و زیادہ کیا جا سکتا ہے. تعدد مطلوب هست مگه یه جایی از قرائنی استیلا مثلا نماز غفیلہ از باب مثال متعرض وقت ہے اس میں، چونکہ روایت میں وقت کہا ہے اس کا. نماز غفیله وقت داره تو خود روایتش گفت قبل از اس کے کہ حملہ مغربیہ جو ہے جو سرخیات اس سے جانے سے پہلے نماز غفیلہ کا وقت، کنه اونجایی که غروب میکنه یعنی تقریباً مغرب کے ایک 15-20 منٹ بعد ختم ہو جائے. چرا با ساعت بیشتر کمتر این سرخیه تموم میشه. نماز غفیله تو نماز غفیلہ کا وقت مغرب اور عشاء کے درمیان اور اس سرخی تک ہے. لیکن عروے میں لیکن اگر کسی میبینید عروه داره اگر کوئی نماز مغرب عشاء لیٹ پڑھتا ہے، دیر پڑھ رہا ہے، مغرب رو نخون نماز مغرب عشاشو مستحب غفیلہ پڑھے نصف ہاں شب داره میخونه تعدد مطلوب کی دلیل، جبکہ روایت کہہ رہی ہے کہ وقت اس کا سرخی کی رہنے تک ہے، لیکن چونکہ با اینکه روایت چونکہ مستحب ہے لہٰذا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. مغربی واجبات کو چھوڑ کر مستحبات میں اور مکروہات میں تواتر کے ساتھ روایات کی وجہ سے اور فتاوی کثیر کی وجہ سے تعدد مطلوب ہے، یعنی اس کے اندر یات کثیره وقت یا دیگر قید جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. نه تعدد مطلوب کا مطلب یہ ہے اما تعدد مطلوب معنی جیسے صلوات شعبانیہ جو ہے صلوات شعبانیه 6 تا صلوات که یه هفتم هم هشت دلیل کہہ رہی ہے کہ زوال کے وقت، بعدش هست این دلیل لیکن دلائل جو ہیں در ماشاء کسی وقت بھی مقتضای صبح پڑھے، ظہر کے پڑھے، قبل نماز صبح پڑھے، قبل زوال پڑھے، بعد نماز صبح بخونه کبھی بھی پڑھے، کوئی حرج نہیں، صلوات ہے. قبل زوال بخونه چاش بخونه چه اشکال داره دعاست دیگه مستحب بله بله تسامح مال سند چون تو رواجی داره و دیکھیے تسامح جو ادلہ سنن کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول نے نہ کہا ہو، یعنی اگر سند میں کچھ ضعف ہے، یعنی یک سنده یعنی ہمیں شک ہے کہ معصوم نے کہا ہے کہ نہیں، نمیدونی مثلا معصوم فرمود یہ بحث نہیں ہو رہی ہے اس وقت، بحث اس وقت ہو رہی ہے وسعت کی. این مال توسعه شه مال توسعه مستحبات بله و علیکم السلام اما مسئله دیکھیے اسراف، تبذیر، مسئله تبذیر و اسراف تبذیر حرام ہے، اور وہ یہ اجماع هست بر اینکه حرام است یعنی کسی شے کا کسی اور ایسے چیز میں خرچ کرنا، مصرف خرچ کرنا مرغ بگیره سرخ کہ انسان کوئی سامان لے، مثلا کھانے کا سامان ہو، کسی ایسی چیز کو دے دے جس کو ضرورت نہیں ہے. که در مورد اور اسراف یہ ہے مثل اینکه غذا میخوره کہ سیر شده اما چون خوشمزه است رو سیری باز غذا این اسم ہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کھانا بچا ہوا کھانا کسی جانور کو دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جلو گربه این چه تبذیر اما اگر نه اون اضافه پھینک نہیں رہا ہے، برباد نہیں کر رہا ہے، لیکن اس جو بچی ہوئے کھانے کو حیوان کو کھلا رہا ہے، یہ تبذیر نہیں ہے. تبذیر یہ ہے کہ ایک اچھا کھانا جو مثلا در وضو روایت در حضرت کہیں اور صرف ہونا چاہیے اس کو بیہودہ جگہ صرف کیا جائے. فرمودن اسبغ ولا تسرف یعنی وضو که میگیری دستتو فقط تر نکن رو صورت و اب اسی طرح وضو کے باب میں ہے کہ بعض روایات میں کہ صرف تر نہ کریں اپنے بدن کو یا چہرے کو، بلکہ باقاعدہ پانی ڈالے، صورتت آب بریز رو دستت که
اسباغ اما نہ 10 بار تو ایک بار جو ڈالنا، مثلا انسان 10 بار اپنے چہرے پہ پانی ڈال رہا ہے وضو میں یا ہاتھ پہ، تو پہلی بار مستحب ہے، در اسراف نہ تو اگر بہت حد سے بڑھ جائے تو حرام ہے. ہر وہ چیز جو اسراف ہے حرام ہے. در ہر جا باشه. ہاں یہ روایت ظاہرا مرسل داره که لا اسراف فی الضیاء. ایک روایت میں ہے، مرسلہ روایت ہے کہ ضیاء میں یعنی روشنائی میں اسراف نہیں ہے. مثلا ایک انسان ایک لائٹ میں کام کر سکتا ہے لیکن اس میں کئی بلب جلا لیتا ہے. خلاصہ اسراف بعض نے کہا کہ نہیں حرام تو نہیں لیکن مکروہ بہرحال ہے کہ ضرورت سے زیادہ روشنائی کرے. دیکھیے یہ عربہ میں ہے، اور مسجد اور غیر مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سب میں ایک ہی ہے. عربہ میں باقاعدہ موجود ہے مسئلہ کہ مستحب کہ مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو نماز میں. تو مستحب ہے. ایک یہ کہ پردہ ہو، درمیان میں کوئی ساتر ہو، دوسرا یہ کہ فاصلہ ہو. ہم در نماز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جب کہ ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول اکرم کے پیچھے جناب خدیجہ نماز پڑھتی تھی، نہ کوئی پردہ تھا اور نہ کوئی فاصلہ تھا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی، امیر المومنین سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوتے تھے پیغمبر کے. روایت کے لحاظ سے علماء کہ ایک صف میں کھڑا ہونا مرد اور عورت کا مکروہ ہے، اور ایک عورت کا آگے ہونا، لیکن نماز باطل نہیں ہے. فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ نماز باطل نہیں ہے. روایت میں ہے کچھ ذرا کا فاصلہ روایت میں، لیکن مشہور علماء نے اس کو کراہت پہ حمل کیا ہے، مکروہ ہے نہیں. کہ اس طرح سے کشمش کو ابال آئے کہ اس کا شیرہ جو ہے اس کو بھی ابال آ گیا ہے. لیکن مشہور فقہا کے درمیان اور میرا نظر یہ بھی ہے کہ اگر جوش آ بھی جائے تو وہ باطل نہیں ہوگا اور نجس بھی نہیں ہوگی. نعم اللي تعرف أنه نعم. أما السؤال الثاني لا إشكال حتى الصلاة الواجب. دیکھیے ثواب ہدیہ کرنا، حتی واجب نماز کا ثواب کسی کو ہدیہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. تو واجب نماز میں نیابت میں اشکال ہے، کسی اور کی نیابت میں نماز پڑھنا، لیکن اس کے ہدیہ کرنا ثواب میں کوئی حرج نہیں. وإهداء الثواب حتى في الواجبات يجوز. وأما السؤال الأول اللي تعرف أنه محتاج، وهذا روايات متواترة أكو لا ترد إذا تقدر بالمقدار اللي ترد. دیکھیے افضل یہ ہے کہ کوئی اگر واقعاً کوئی محتاج ہو اور آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو رد نہ کریں. لأنه إذا كان واقعا محتاج وأنت لا تدري محتاج. کہ بہتر یہ ہے کہ کسی کو طرد نہ، چاہے آپ جانتے ہو کہ محتاج ہے یا نہ جانتے ہو کہ محتاج ہے،
تاکہ ممکن ہے کوئی ایک واقعا محتاج ہو اور آپ اس کو رد کر دیں جو دنیا اور آخرت میں نقصان دے، تدري محتاج لہٰذا کسی کو رد نہ کریں. ها اللي تقدر ساعد اي لا تبخل على المساعدة. اي العفو نعم اللي تقدر ساعد لا تبخل على المساعدة. العفو نعم اطلاقات يسوى الا اذا في عنوان ثاني. دیکھیے جب تک کوئی دوسرا عنوان آ کے منع نہ کرے، بعض موارد میں، کچھ موارد نہیں. الا اذا ليش لا اطلاقات يشمل الا اذا في عنوان ثانوي، يعني هذا يصير سبب في بعض الموارد مو كل. اصل محتاج نہیں ہے شخص اور سبب بنے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو تو وہاں نہیں. يستجزي وهو حرام يعني يصير سبب. لیکن جہاں علم نہیں ہے عنوان ثانوي اور جو محتاج نہیں ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ مدد مانگے لو سے، حرام تو نہیں ہے، لہٰذا وہاں مسئلہ نہیں ہے. علي الاستجداء مو حرام حتى اذا حج مستحب. اي حج المستحب والعمره ليش لا فرق ماكو التضليل احرام حرم عليه حتى اذا حج مستحب. دیکھیے اگر احرام باندھ لیا چاہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا مستحب کا ہو تو بغیر اعمال کے باہر نہیں آ سکتا. احرام حرم عليه هذه المحرمات كلها ومنها التضليل. نعم عليكم السلام الجميع. أسأل الله القبول. مسئلہ جو رد الشمس کا ہے یعنی سورج کے پلٹنے کا ہے، روایات کثیرہ ہیں، یعنی اہل بیت کے وسیلے سے اور طریقے سے بھی روایت ہم تک آئی ہیں اور دوسروں کے طریقے سے بھی ہے. کئی سینکڑوں روایات ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا، متواترہ ہیں، یقینی ہیں، قاطعی ہیں، معلوم ہے صحت روایت رد الشمس. وأما اللي ذكره جماعة منهم لعله المرحوم. اور جو دوسری چیز جو صاحب بہار نے بہار الانوار میں اور علامہ شبر نے مجموعة الذاكرين ببالي أنه بعض الروايات وہ روایات یہ کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، افق پہ پہنچ گیا لیکن ابھی نازل ثم رجع حتى أنا وأنت اور اس غائب نہیں ہوا تھا. أشرفت على الغروب. اگر ہمیں اور آپ کو بھی علم ہو، عمدا نقدر نأخر صلاة. اگر ہمیں علم ہو کہ ہم سورج کو پلٹا لیں گے اور ڈوبے گا نہیں سورج، تو کیا ہم بار جائز نہیں کہ ہم نماز کو تاخیر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نماز کو غروب تک چھوڑنا یعنی غروب ہو جائے بنا ہے، لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ میں سورج کو پلٹا لوں گا تو کیا مسئلہ ہے؟ زمین خانه یا باغی که نه زمین خانه. دیکھیے جس زمین پر رہ رہے ہیں گھر ہے اس پہ، یا جو باغ ہے جس کو اس زمین سے زوجہ کو ارث نہیں ملے گا. اما اگر شوہر خونه میخره و میفروشه، لیکن اگر گھر کو بیچ دیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. یا مثال کے طور پر شوہر جو تھا وہ زمینیں خریدتا تھا بیچتا تھا تو اس سے ارث لے گا ان کو زوجہ کو. یه باغ بوده از اون زمین ها ارث نمیبره. بله ببخشید چی؟
اینو تو عروه داره در دست چپ اگر اضافه بر اون مقدار بعض उर्वा में नकल किया कि अगर उल्टा हाथ को ज़्यादा पानी धोए से धोए آب جدید میشه. तो उसका वज़ू मसा में बातिल हो जाएगा क्योंकि उसमें इजाफी पानी से मसा कर रहा है। लेकिन अगर सीधे हाथ पे ज़्यादा पानी डाला है तो कोई मसला। حرام کرد اما وجود باطل نیست، از باب بدعت میشه حرام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله.